سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ شعبان المعظم میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ رب العزت بے حساب لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. وہ کون سی رات ہے؟ وہ لیلۃ النصف من شعبان ہے. ابن ماجہ کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، دیکھو جب لیلۃ النصف من شعبان یعنی آدھے شعبان کی جب رات ہوتی ہے، یعنی 14 تاریخ اور 15ویں شب ہو، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها، فرمایا کہ تم اس کی رات میں ٹھہرو اللہ کی بارگاہ میں، عبادت کرو اللہ کی بارگاہ میں، رو اللہ کی بارگاہ میں، قوموا اللہ کے لیے ٹھہر جاؤ، وصوموا نهارها، اور دوسرے دن 15 تاریخ کو روزہ رکھو. کیوں؟ فرمایا فإن اللہ سبحانہ وتعالی ينزل بغروب الشمس الى سماء الدنیا. 14 شعبان کی رات یعنی 15ویں شب یعنی لیلۃ البرات جب مغرب ہوتی ہے تو پروردگار عالم آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتے ہیں. فینادی مناد، تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له. عزیزان گرامی، ہر روز کا معاملہ یہ ہے، بندہ پکارتا ہے پروردگار میں گناہگار ہوں معاف فرما دے، اللہ میرا دامن گناہوں سے سیاہ ہے معاف فرما دے، اللہ میرا دامن گناہوں سے پورا یعنی بے حساب گناہوں سے گندا ہوا، اللہ معاف فرما دے. لیکن اس رات کا معاملہ الٹا ہے، پروردگار عالم خود ایک فرشتے کو ٹھہراتے ہیں، وہ فرشتہ ندا دیتا ہے هل من مستغفرین، اے انسانوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، ہے کوئی تم میں سے جو اپنے گناہوں کا احساس کرتا ہے؟ مانگ مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت، میں تیری گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں. هل من مستغفرین فاغفر له، فرمایا هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس رزق کی تنگی ہے، پریشان ہوں، کاروبار نہیں چل رہے ہیں، نوکری نہیں ہے، قرض کے بار تلے دب رہا ہوں، ہے کوئی کہ میں اس کو معاف کروں، اس کو رزق میں کشادگی عطا کروں؟ هل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی جو الا کذا حتی یطلع الفجر، فرمایا ایسے ایسے پکارا جاتا ہے کوئی یہ تو آ جائے، ہے کوئی وہ تو آ جائے. یہ ندا انسانوں کی دنیا میں رب العالمین کی جانب سے فجر تک ہوتی رہتی ہے. یہ لیلۃ البرات ہے اور اس کے اندر بندے کو معافی چاہنا ہے. اور اللہ رب العزت بے حساب، میں جیسے ابھی سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عرب میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا بنو کلب. بنو کلب کی بکریاں، بنو کلب کی بے حساب، بنو کلب بہت بڑا قبیلہ اور اس کے پاس بے حساب ان گنت بکریاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرماتے ہیں ان بکریوں کے بال، جب بکریوں کو نہیں گن سکتے ہیں تو بال کتنے ہیں؟ فرمایا ان کے بالوں کی مقدار اتنے زیادہ لوگوں کو رب العالمین دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پر میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ لیکن ایسی عظیم رات میں جہاں دربار عام لگا ہو، جہاں اذن عام ہے، دوزخ کے دروازے بند کرو اور جنت کے دروازے کھول دو، معاف کرتے جاؤ سب کو، اعلان کر دو کہ اللہ نے تم کو آزاد کر دیا ہے. اب تک فرشتوں کی لسٹ میں جتنے گناہگار، جتنے دوزخی لکھے آ رہے تھے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اب اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ ان کے ناموں کو شفٹ کر دو، بدل دو ان کے ناموں کو، دوزخیوں سے جنتی بنا دو. یہاں بھیڑ نکل کر کے دوزخ سے جنت میں جانے والی ہے. لیکن ایسے وقت بھی رب العالمین بیریکیڈز بیچ میں لگا دیے ہیں. فرمایا روک دو ان لوگوں کو، چند لوگ ایسے ہیں جن کو لیلۃ البرات میں، لیلۃ القدر میں بھی ان کی معافی نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ معافی ہوگی سب کی، لیکن چند لوگ ہوں گے. یہ بڑی فکر دلانے والی بات ہے. وہ چند لوگ کون ہیں؟ وہ کن کی بخشش نہیں ہوگی؟ وہ کون لوگ ہوں گے جن کی بخشش سے روکا جائے گا؟
عزیزان گرامی فرمایا وہ کون ہے؟ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات میں شریک کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کا شرک کرتا ہو، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں شریک کرتا ہو، تو اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے اسے ہٹا دو، یہ مجھے نہیں پہچانا، یہ میرا ناقدرہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ دوسرا شخص فرمایا شراب کا عادی جو انسان ہوگا، شراب چھوڑتا نہیں ہوگا، رب العالمین فرمائیں گے اسے بھی راستے سے ہٹا دو کہ یہ ابھی تک سدھرنے کا نام نہیں لیتا، اس کی بخشش لیلۃ البرات میں بھی نہیں ہوگی۔ تیسرے فرمایا کہ جو شخص سود خور ہے، سود کھاتا ہے، سود پہ پیسے لیتا ہے، دیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا جو سودی لین دین کرتا ہے میرا اس کے ساتھ جنگ ہے، اس کے ساتھ میرا قتال ہے، وہ میرا دشمن ہے، اسے نہیں معاف کیا جائے گا، وہ انسانیت کا دشمن ہے، وہ غریبوں کا دشمن ہے، وہ غربت لاتا ہے سوسائٹی میں، سود خور کی معافی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اپنے پیسے کے اوپر جو زائد پیسہ لوگوں کا لے رہا ہے معاف نہ کر دے، اور پھر اپنے آپ کو سودی کاروبار سے نہ روک لے، اس وقت تک لیلۃ البرات جیسی رات بھی آئے گی تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ ایسی لسٹ گنائی گئی، اس کے اندر ایک بہت بڑی اہم چیز جو آج کی سوسائٹی کا ایک ناسور بنتا جا رہا ہے وہ ہے عملیات کروانا، جادو ٹونا کروانا، میری بہو کا منہ بند ہو جائے، میری ساس کا منہ بند ہو جائے، شوہر میری چولی میں بیٹھ جائے، شوہر میرا ہو کے رہ جائے، داماد میرا ہو کے رہ جائے، یہ جا کر کے جو نیبوا کٹوانا، عملیات کروانا، یہ تمام کام کہ کوئی کسی سے کوئی ہو جائے، ایک دکان والا دوسری دکان والے پر، ایک ہوٹل والا دوسرے ہوٹل والے پر، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر، ایک عورت ننن بھاوت پر، بھاوت ننن پر، فلاں فلاں پر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ لیلۃ البرات جیسی رات ہوگی، ایسی عورتیں سامنے آئے گی، ایسے مرد سامنے آئیں گے جن کے عمل کی وجہ سے انہیں دوزخی قرار دیا جائے گا، اور وہ لیلۃ البرات کی خوشخبری سن کر جنت میں جانے کے لیے آئیں گے۔ اللہ فرما دے گا انہیں ہٹا دو، انہیں راستے سے ہٹا دو، انہیں علیحدہ کر دو، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پروردگار کیوں؟ اس رات تو سب کو معاف فرما رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ لوگ جادو ٹونا کرنے والے تھے، ساحر کے پاس جانے والے تھے، فال کھلانے والے تھے، اپنے مستقبل کی خبریں معلوم کر رہے تھے کہ مجھے کل کیا ہونے والا ہے، میرے کاروبار میں کل کیا ہوگا۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اپنے بارے میں مستقبل معلوم کرتے ہیں، دوسرے کا مستقبل معلوم کرتے ہیں، اور پھر کسی پہ جادو ٹونا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو دوزخ میں پڑے رہنے دو، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ دنیا کی حقیر فائدے کے لیے، دوسرے کو نقصان پہنچا کر خوش ہونے کے لیے، کسی کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر کے اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے، کسی کا چلتا چلاتا کاروبار کو برباد کرنے کے لیے، کوئی آ کر کے نئے نئے انداز میں اپنا پیسہ سرمایہ لگا کر کے دکان لگائے تو میری دکان کے سامنے اس کی دکان آئی تو برباد ہو جائے، اس کے لیے کرانے والے، ارے خدا پہ بھروسہ کرو، وہ رب العالمین رازق و رزاق ہے۔ دوسری قومیں ایک کے بازو ایک مسلسل دکانیں لگا کر کے مارکیٹ بنا دیتی ہے تو ان کا رزق کم نہیں ہوتا، اور تمہارے پاس تمہاری دکان کے سامنے تمہارا کوئی دوسرا بھائی دکان لگا دے تو تمہارا رزق کم ہو جاتا ہے۔ اتنا چھوٹا عقیدہ اللہ پر تو پروردگار اپنے خزانے سے عطا کرتا ہے۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جعلی بابائیں جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے ہولے شولے کپڑے پہنے لوگ انبار لگا کر کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، دیوانے کام کرے، کپڑے میلے ہو، چہرے سے ہوائیاں اڑتی ہو، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکات کا، نہ حج کا،
पूरी कलिमा पढ़ने नहीं आता, कुरान की आयतें उसको पढ़ने नहीं आते, और वो खुद अपनी जिंदगी नहीं सुधार सका, अपने बाल साफ करने उसको नहीं आता, वो खुद आपसे पैसे लेकर काम करता है और आप उसको कहते हैं मेरा कारोबार चला दो। कितनी अक्लमंदी की बात है। कहां तक हम अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे। याद रखें, वो तो जाएगा और आप भी अगर उसके पास जाते यकीन रखते हैं तो आपकी भी बख्शिश नहीं होगी। तौबा करना होगा इस रात से पहले। और एक बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कीना कपट रखने वाले हैं, आपस में दुश्मनियां रखने वाले हैं, एक भाई को दूसरे भाई से दुश्मनी है, साले को बहनोई से दुश्मनी है, ननन को भावत से दुश्मनी है, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से दुश्मनी है, एक कारोबारी को दूसरे कारोबारी से दुश्मनी है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात नहीं कर रहा है। फरमाया अगर 3 दिन से जायद किसी की बात रुकी हुई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के रोज तुम्हारी सूरत में देखेगा। इससे बढ़ के कोई जुर्म हो सकता है? और क़यामत के रोज रब्बुल आलमीन फरमाएंगे चले जाओ यहां से। तुम्हारे अंदर इतनी गीरत नहीं थी कि एक भाई दूसरे भाई को सलाम कर लेता और दिल में सीने को सीना लगा लेता। मौत पर हक है। कभी जायदाद के अंदर 2-4 गज का फर्क हुआ होगा, कभी कोई किसी के सामने कचरा डाल दिया होगा, दुनिया में शैतान तुम्हें आपस में लड़ा दिया होगा, तो रहमान भी तो है माफ करने वाला, अल्लाह भी तो है मगफिरत के लिए तुम्हारे लिए दरवाजे खोलने वाला। अजीजान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में तरगीब दिलाते हैं, फरमाते हैं फमन उफिया लहू मिन अखीहि शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ व अदाउन इलैहि बिइहसान। अल्लाह फरमाते हैं व अन तअफू अक़रबु लित्तक़वा, लोगों तुम माफ करने की आदत डालो, ये सबसे बड़ा तक़वा है। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, टखने के ऊपर तक पायजामा है, और फिर नमाजों की पाबंदी है, और देखा गया तो घर में बीवी से नाराज, बच्चों से नाराज, भाइयों से नाराज। अरे 20-20 साल से बात नहीं कर रहे हैं, एक भाई मर जा रहा है तो मौत के इंतजार में, अब मरने के बाद मालूमात करा रहे हैं वहां कौन है देखो, कोई भी नहीं है। वक्त आके मैं देख के चले जाता हूं, या तो मस्जिद भरी हुई है तो पीछे का पीछे नमाज पढ़ के चले जाता हूं। ये एक सगे भाइयों का मामला मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। मैं तो आपको बता रहा हूं, मैंने देखा है यहां मस्जिद में एक जनाजा है, ऐसे कई वाकयात में देखता हूं, जनाजे के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। पूछा क्या बात है? कहा कि देखो वो भाई हमारे चिचा है, वो जिंदगी तमाम हमारे बाबा तड़पते रहे कि वो आकर के मिल ले, नहीं मिले, लेकिन अब इंतकाल के बाद आए, हम उनको बाबा का चेहरा देखने नहीं देंगे। अल्लाहु अकबर। ये दिल इतना खराब है, इतना सियाह है, एक दूसरे को माफ करने की हिम्मत नहीं है। मालूम है माफ करने का क्या फजीलत है? आप कुरान की आयतें सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, ईमान वालों की मुत्तकीन की अलामत फरमाते हैं, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, वो लोग होते हैं जो अपनी खुशी की हालत में भी खर्च करते हैं और अपनी तंगी की हालत में भी खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल ग़ैज़, अपने गुस्से को पी लेते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत एहसान करने वाले को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, लोगों माफ करो, व अन तअफू अक़रबु लित्तक़वा। अल्लाह और एक जगह इरशाद फरमाते हैं, व इन तअफू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। माफ करो, सुलह सफाई करो और फिर बख्श दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो गफूरुर रहीम है, अल्लाह भी खूब माफ करने वाला है। रब्बुल आलमीन और एक जगह इरशाद फरमाते हैं, वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा, देखो तुम्हें कोई तकलीफ दे, तुम्हें कोई मारे तो तुम भी उतना ही मार सकते हो। अगर वो एक मार मारे तो तुम भी उतना ही बदला ले सकते हो। वो छड़ी से मारे तुम भी छड़ी से बदला ले सकते हो। लेकिन क्या बात है, वो अंताफु, अल्लाह क्या फरमाते हैं, फमन अफा व अस्लह फअजरुहु अलल्लाह, कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तुम भी एक थप्पड़ मार सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर तुम नहीं मार के माफ करते हो तो सुनो, तुम अपने मामले को अल्लाह के हवाले कर दिए, तुम्हारा वो अजर अल्लाह अपने साथ रखेगा और अल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक अता करेगा।
ایک مارنے سے آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا، معاف کرنے سے رب العالمین خوش ہوگا۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہے، بڑے امام ہے، ایک بڑی فقہ کے امام